السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ حج کے ارادے سے نکلے اور بغداد کی ایک دکان پر یہ اپنے لیے حج کا سامان خرید رہے تھے۔ راستے کی جو ضروریات ہیں، زاد راہ ہے، اسے خرید رہے تھے کہ ایک بڑھیا کو کباڑ کوڑے کرکٹ کے اوپر ایک مردہ مرغی اٹھا کر کے اور چادر میں چھپا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو شیخ ابن عربی بے قرار ہو گئے اور شاپنگ چھوڑ کر کے اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گئے۔ جب بڑھیا اپنے گھر میں داخل ہوئی تو آپ نے ان کے گھر کے اوپر دستک دی، اور جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو شیخ محی الدین ابن عربی نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ نے گندگی کے اوپر سے، کوڑا کرکٹ کے اوپر سے ایک مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے کیوں اسے گھر لے کر کے آئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ مسافر، آپ اپنا راستہ لیں، آپ کیوں میرا راز فاش کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے اصرار کیا تو اس بوڑھیا نے کہا کہ میرے بچے 3 وقت کے فاقے سے نڈھال ہو چکے ہیں، اور اب ان کی زندگی بچانے کے لیے اضطرار کی حالت میں یہ میں مری ہوئی مرغی اٹھا کر کے لائی ہوں، اس لیے کہ زندگی بچانے کے لیے پھر حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ شیخ نے یہ سن کر کے اپنی بغل سے حج کا وہ تمام سرمایہ نکال کر کے بوڑھیا کے حوالے کر دیا۔ جتنا ان کا پاس پیسے تھے، روپیہ تھا، وہ بوڑھیا کے حوالے کر دیا، اور اپنے ساتھیوں کے قافلے سے علیحدہ ہو کر کے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ شیخ کے قافلے والے جب حج کر کے لوٹے تو شیخ سے ملنے کے لیے آئے اور انہیں قبولیت حج کی مبارکباد پیش کرنے لگے کہ خدا آپ کا حج قبول کرے، آپ کا حج مبارک ہو۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی حیران ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو حج کیے بغیر ہی واپس آ گیا تھا۔ اسی حیرانگی کے عالم میں جب وہ سوئے تو نیند کے اندر، خواب کے اندر ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے ابن عربی، تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ ہم نے تمہاری شکل و صورت کے 10,000 فرشتے حرم میں بھیج دیے تھے تاکہ وہ تمہاری طرف سے حج کریں، کیونکہ تم نے ایک غریب اور ایک شریف زادی کی مدد کی اور اس کو فاقہ کی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ معزز سامعین، اسلام میں نفلی عبادات، نفلی نماز اور نفلی حج کی اہمیت اور برکت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے جو مزاج دین اور شریعت کی منشا سے واقف ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی نفلی عبادات کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کی خدمت اور کسی بندے یا کسی بندی کی ضرورت کی تکمیل کو مقدم اور ضروری سمجھتے ہیں، اور ایسا کرنا ایک حدیث کے بموجب 10 سال کے اعتکاف سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ ایسا شخص اللہ کی مدد اور نصرت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آج کے اس مادی دور کے اندر جہاں خود غرضی کا ماحول ہے، اس حقیقت کو اپنی سیرت میں سب سے زیادہ پیوست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بے کسوں، محتاجوں، معذوروں، یتیموں، بیواؤں اور مصیبت زدہ کی خاطر خواہی اور دادرسی ہو سکے۔ تو انسان اگر اخلاص نیت کے ساتھ کسی کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اور اس کے عمل کو
دو چند کر کے قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی